اگلا دن جمعے کا دن تھا، یعنی چھٹی کا دن تھا۔ ان کی صبح ذرا تاخیر سے ہوئی تھی۔ عارف سفید رنگ کے وزدہ شاہ میں ملبوس جمعے کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ دستہ شاہ عرب ممالک کے مردوں کا روایتی لباس ہے جو میکسی کی طرح طویل سا ہوتا ہے۔ فرحانہ لاؤنج سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ پرستان والے کمرے میں چلی آئیں۔ اٹھ جاؤ، جمعے کا دن ہے، پورا دن سو کر گزار دیتی ہو، کوئی ثواب نہیں ہوتا تم دونوں کو؟ لوگ جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن تم لوگوں کا جمعہ تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ دونوں بہنیں سستی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا امی، چھٹی کا دن ہے، اس دن بھی آپ سونے نہیں دیتی؟ انمتا آنکھیں مل رہی تھی۔ فرحانہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے ساری رات موبائلوں پر لگے ہوتے ہو۔ کیا مجھے نہیں پتا ہوتا؟ سب پتا ہے مجھے میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں کچھ نہیں بولتی۔ وقت پر سوئے ہو تو صبح کبھی اتنی تاخیر سے نہ اٹھو۔ ہمارے وقتوں میں تو ہم بہن بھائی اتنی جلدی سو جایا کرتے تھے، اتنی جلدی، اتنی جلدی۔ حرین موبائل استعمال کرتے رکی۔ اف، ناٹ اگین امی، اتنی جلدی، انمتا اکتائی کہ نیند بھی نہیں آیا کرتی تھی، ہے نا امی؟ ہاں ہاں، چلو اٹھو، عارف کو میں نے کہا ہے آتے ہوئے لبنانی خبز لے آئے گا، تھوڑی دیر تک لگاتی ہوں کھانا۔ مجھے نہیں کھانا، میرے لیے ایرانی خبز منگوانا تھا۔ خبز عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روٹی کے ہیں۔ ایرانی روٹی کو کویتیوں کی روایتی روٹی تھی جسے ایک خاص تندور میں لگایا جاتا تھا۔ کوئی بھی خبز آئے، مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا کوئی موڈ نہیں۔ فرحانہ کو غصہ چڑھا۔ تو کیا کھانا ہے آپ نے حور بی بی؟ پیزا، وہ فٹافٹ سے بولی تھی۔ حرین کا بچپن سے ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ باہر کے کھانوں کو گھر کے کھانوں پر ترجیح دیا کرتی تھی۔ کیا ہے ایسا پیزے میں حور جو تم کھا کر نہیں تھکتی؟ او امی، پیزا از پیزا، کیسے بتاؤں میرے لیے کیا ہے پیزا؟ وہ کسی معصوم سے بچے کی طرح کہہ رہی تھی۔ اچھا، فرحانہ ہنس پڑی۔ شام کو 5th فلور والی باجی نے سورہ مزمل پڑھانی ہے، تم دونوں آؤ گی؟ امی، وہاں پڑھائی نہیں بلکہ غیبت کمیٹی کھلتی ہے۔ حرین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پچھلی بار جب میں گئی تو آنٹی بلکیس کہہ رہی تھی فلاں کا سیٹ دیکھا ہے، نکلی ہے، سونے کا پانی چڑھایا ہے، سونے وونے کا نہیں ہے، اور بنش کا میک اپ دیکھا ہے، اللہ اکبر، جیسے کسی شادی پہ آئی ہو، اور فلاں کو دیکھو، لگتا ہے منہ بھی دھو کر نہیں آئی، اس لیے ہم دونوں میں سے تو کوئی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تم دونوں کی، میں کیا کروں؟ ہاں، اور کمرے سے نکل گئیں۔ عارف، دوسرا والا فلٹر؟ ہاں ہاں، یہ مکھی والا۔ وہ لاؤنج میں کسی اپلیکیشن سے سیلفیاں بنا رہے تھے۔ مقابل والے صوفے پر فرحانہ انہیں خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور تم لوگوں نے خود کو کتے بلی بنا کر کیا حاصل کرنا ہے؟ انمتا لاؤنج میں چلی آئی۔ امی، اسٹائل ہے۔ ایک تو یہ بچوں کا اسٹائل نا، اسے غصے سے سر جھٹکا۔ تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی اور موبائل کی اسکرین چمکنے لگی۔ حرین نے فوراً اس سے جگمگاتی اسکرین کو دیکھا۔ اسلامی بہن، وہ لولو کا میسج تھا۔ اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئیں اللہ کی، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ سری نقصان میں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119۔ حرین، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ان کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کا وعدہ کیا تھا، تو تم بتاؤ آج ہم اپنی شکلوں کو خراب کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے موبائل بند کرتے لب غصے سے بھینچے اور موبائل زور سے صوفے پر پٹخ دیا۔ لولو کا یہ پیغام اس کی بھیجی ہوئی تصاویر کے بعد بھیجا گیا تھا۔ لولو کی باتوں کا جواب جب بھی اس کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا تو ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ لولو ہمیشہ اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی اور آج بھی اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ دوپہر شام میں ڈھل چکی تھی۔ سرد ہوا، برفیلا موسم، ہر سمت اداسی چھائی تھی۔ وہ بالکنی میں بیٹھی اپنا موبائل پکڑے ہر گھنٹی پر موبائل کو اس امید سے دیکھتی کہ شاید حمزہ ہو، اب حمزہ ہو، پر کبھی لولو کا پیغام ہوتا یا آئزہ کا۔ انتظار کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ آخر کار اس نے تھک کر حمزہ کو پیغام لکھنا شروع کیا اور پھر رکی۔ یہ کیا کر رہی ہو حرین؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تم کیوں میسج کر رہی ہو؟ ہر بار تم ہی کیوں جھکو؟ ہر بار میں ہی کیوں پہل کروں؟ یہ کہتے اس نے پیغام مٹایا اور گیلری کھول کر تصویریں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرائی۔ پرانی تصویروں کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بچپن کی پرانی یادیں بھی یاد آئی تھیں۔ حمزہ اس کے بال کھینچ رہا تھا۔ وہ گڑیا ہاتھ میں پکڑے اپنے بال چھڑاتے شور مچاتی تھی۔ حمزہ، تم بہت گندے ہو، چھوڑو میرے بال، پہلے کہو تم ہار گئیں۔ وہ محظوظ ہوا۔ وہ سرخ چہرے سے احتجاجاً چلائی، یہ چیٹنگ ہے، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی۔ یو آر دی ورسٹ فرینڈ، تم ایک بدترین دوست ہو۔ بچپن کی میٹھی میٹھی یادیں کہیں پیچھے چھوٹ گئیں۔
وہ وہیں بالکنی میں بیٹھی موبائل بند کرنے لگی۔ کیا بچپن اتنی جلدی گزر جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے؟ کاش ہم ان پریوں کھلونوں کی دنیا میں واپس جا سکتے، ساری مشکلوں مصیبتوں کو یہیں چھوڑتے، وہاں رہ سکتے جہاں کچھ چاکلیٹس کھلونوں سے آنسو رک جایا کرتے تھے۔ اگر ہماری باقی کی زندگی پھر سے ایسی ہی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کاش ایسا ہو سکتا۔ اور اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ کاش۔ ہفتے کا دن یوں ہی کالج کے ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری میں مصروفیت میں گزر گیا۔ اتوار کی سرد صبح کی سنہری دھوپ کی کرنیں ہر سو پھیلی تھیں۔ وہ سہیلیاں مزے سے سبزے پر بیٹھی تھیں، بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ لولو ہاتھ میں پاکٹ سائز قرآن پکڑے اپنا قرآن پڑھ رہی تھی۔ عائزہ کانوں میں ایئر فون لگائے MP3 پر کوئی گیت سن رہی تھی۔ حرین نے یوں ہی اپنی میکسی کی جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین پر دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے قرآن کو چومتے بند کیا اور ایک دم چونکی۔ تم بھی موبائل لاتی ہو حور؟ اس نے بڑی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ تو کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نہیں لا سکتی؟ پر یہاں اجازت نہیں ہے، پکڑی گئی تو تم سے لے لیا جائے گا۔ تو یہاں تو اردو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر ہر کوئی اردو پنجابی بول رہا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ لکھ کر لگایا گیا ہے اسپیک انگلش، انگلش میڈیم اسکول، تو جیسے وہاں کوئی بھی نہیں پکڑتا، کچھ نہیں کہتا، یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ لاجواب ہونے کی باری اب لولو کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے، صلح ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، وہ موبائل پر ٹائپ کرتے مصروفیت سے بولی۔ گڈ۔ اس نے کچھ سوچتے سر کو جنبش دی۔ حرین، ہاں، واٹ از یور لاسٹ سین آف قرآن؟ وہ لکھتے لکھتے رکی۔ وہ شوق بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا کہتی؟ شاید 4 ماہ 5 ماہ قبل رمضان میں یا کب؟ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب تو خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا، نہیں یاد؟ وہ دم بخود اسے چپ کر کے سن رہی تھی۔ روز واٹس ایپ کا تو لاسٹ سین بدلتا ہے لیکن قرآن کا نہیں۔ روز موبائل پہ تو اپنے دوست احباب کے میسج دیکھ لیا کرتی ہو، کبھی قرآن کھول کر اللہ تعالیٰ کا میسج بھی دیکھا ہے؟ اب اسے اس پر خوب غصہ چڑھا۔ لولو، دوست احباب سے مراد حمزہ ہے، سمجھتی ہوں تمہارا ٹونٹ میں، آئی ڈونٹ نو، کیا مسئلہ ہے تمہیں اس کے ساتھ؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ جب دیکھو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میری بات تو سنو حور، شٹ اپ، شٹ اپ۔ آئزہ نے شور کی وجہ سے ایک دم چونک کر کانوں سے آلہ نکالا۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر ادھر سے باہر نکل گئی اور وہ آزردگی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بدل گئی ہو حور۔ 2 سال پہلے وہ کلاس میں اس سے کہہ رہی تھی، تمہاری صرف بات ہو چکی ہے لیکن نکاح نہیں، اس لیے اب حمزہ سے بات نہیں کرنا۔ وہ دفتر پر لکھتے لکھتے رکی اور لاپرواہی سے بولی، سب کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے لولو؟ مجھے کیا مسئلہ ہوگا، بس یہ نہیں ٹھیک۔ اس نے ابرو اچکا کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیوں؟ وہ پھر سے لکھنے لگی، جو چیز حرام ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، چاہے آپ کریں یا سب، اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، چاہے صرف آپ کریں یا کوئی بھی نہیں۔ وہ رکی، اس نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ بس بس، اب اگر تم نے حمزہ کے متعلق مجھے کوئی بھی لیکچر دیا تو تمہاری میری دوستی ختم۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ کتنا خوبصورت اور شفاف چہرہ تھا جس پر نہ کوئی خفگی تھی اور نہ ہی کوئی ناراضگی۔ کیا کوئی اتنا نارمل اور کومل دل بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ دو، میں تمہیں سمجھاؤں گی، چاہے تم کچھ بھی کرو، تم میری سہیلی ہو اور تم مجھ سے دوستی ختم کرنا چاہتی ہو، رائٹ؟ سو چپ رہو۔ اور وہ مایوسی سے سر جھٹک کر اپنے دفتر پر لکھنے لگی۔ اسے سمجھانا ناممکن تھا، بھلا وہ حرین ہی کیوں ہوئی اگر وہ اپنی نہ کرتی۔ چھٹی کے وقت وہ اس کے پیچھے گراؤنڈ میں تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ ہور، تم نہیں جاؤ گی؟ یار وہ اس بار آیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے پر پچھلی بار وہ نہیں آیا تھا۔ یہ پیچھے ہی تو ہے، لورز پوائنٹ۔ لورز پوائنٹ اسکول کی پچھلی سائڈ پر پارکنگ کی جگہ تھی جہاں پر اکثر لڑکے لڑکیاں ملا کرتے تھے، اس لیے اس جگہ کو لور پوائنٹس کہا جاتا تھا۔ وہ اسکول گیٹ سے نکلنے لگی کہ لولو نے زور سے کھینچ کر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ کیا ہے؟ وہ کسی بدتمیز بچے کی طرح بولی تھی۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پارسا رکھتے ہیں، اپنی عزت بناتے ہیں، نہ کہ تنہا سڑکوں پر ملاقات کے لیے بلایا کرتے ہیں۔ اب تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں خود آنٹی کو کال کروں گی، وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی اور اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یو نو واٹ، تم میری دوست نہیں دشمن ہو، تم میری دشمن ہو، دشمن۔ آئی ہیٹ یو۔ اگر اسے دشمنی کہتے ہیں تو مجھے دشمنی بھی قبول ہے۔ اینڈ آئی لو یو مائی بیسٹ فرینڈ۔ اس نے غصے سے ناک سکوڑی، ہوں، اور گراؤنڈ کی طرف مڑ گئی۔ اس نے
مسکرا کر اسے جاتا دیکھا۔ تم کچھ بھی کہو، میں تمہیں کبھی کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی، بائے ہوک اور بائے کروک۔ لڑائی جھگڑے کے کچھ ہی دیر بعد وہ واپس پہلے کی طرح نارمل ہو جایا کرتی تھیں۔ ہولی قرآن کا پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اس سے قبل فزکس کا پیریڈ تھا، اس لیے حرین اور عائزہ باہر نہیں نکل سکیں اور انہیں ہولی قرآن کی کلاس لینی پڑی۔ کلاس میں استاد اندر چلے آ رہے تھے، چہرے پر داڑھی، پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ ایک مہذب اور پروقار استاد لگتے تھے۔ جو فجر پڑھ کر نہیں آیا وہ کھڑا ہو جائے، وہ ہمیشہ بچوں سے یہی پوچھا کرتے تھے۔ تقریباً سبھی طلباء بیٹھے تھے، کوئی اکا دکا ہی کھڑا ہوگا۔ حورین اور عائزہ بھی بیٹھی رہیں، البتہ وہ نماز پڑھ کر نہیں آئی تھیں اور لولو کو تو یہ بات کھٹکی تھی۔ وہ تشویش کرتے مشکوک سے انداز میں بولی، تم دونوں واقعی نماز پڑھ کر آئی ہو؟ ان دونوں نے بڑی معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ اپنی سہیلیوں کو خوب اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے اپنا قرآن میز سے اٹھایا، کھاؤ قسم اس پر ہاتھ رکھ کر کہ تم دونوں فجر پڑھ کر آئی ہو۔ کیوں؟ حورین نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم اس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولو گی۔ نہیں پڑھی، اس کی آواز میں شرمندگی ابھری تھی۔ لیکن میں نے پڑھی ہے، عائزہ جھٹ سے بولی۔ تو پھر کھاؤ قسم، اس نے قرآن آگے کیا اور یوں اس کے چہرے کی چمک پھیکی پڑی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ حورین کو غصہ چڑھا تھا مگر وہ ضبط کر گئی۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں، یہ کہتے سے پاکٹ سے موبائل نکالا اور بیگ میں رکھ کر چپکے سے استعمال کرنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، موبائل پر مسٹر رائٹ نام کی چیٹ کھلی تھی۔ یہ حمزہ کا نمبر اس نے اس نام سے ہی محفوظ کیا تھا جس دن عارف نے اسے فرحانہ کو بتا دینے کی دھمکی دی تھی۔ حور، مسٹر رائٹ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ کاپی پر مسٹر رائٹ بار بار ایک دوسرے کے آگے آگے لکھ رہی تھی۔ وہ شکل بگاڑ کر بولی، تو کیسے ہوتے ہیں مسٹر رائٹ؟ وہ ذرا سا مسکرائی اور اب بھی لکھ رہی تھی، مسٹر رائٹ کبھی بھی اللہ کو خفا نہیں کرتا، مسٹر رائٹ تمہیں اللہ سے کبھی بھی دور نہیں کرتا، اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کرے اور اللہ کو خفا کرے تو وہ مسٹر رائٹ نہیں مائی ڈیئر، وہ مسٹر رانگ ہوگا۔ اسے پھر سے غصہ چڑھا تھا۔ اس نے سرخ چہرے سے اسے دیکھ کر دیوار کی سمت رخ پھیر لیا اور وہ اداسی سے اسے دیکھ کر ان استاد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ نماز نہ پڑھ کر آنے والے طلباء کو اس کی اہمیت بتا کر بٹھاتے آج کا موضوع شروع کرنے لگے تھے۔ سپہر شام میں ڈھل چکی تھی، پرندے آسمان پر اڑتے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ نیلے آسمان کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی اندر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جامنی شیشے کی بوتل میں موم بتی جل رہی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی مسرابی سی کبھی دائیں کروٹ لیتی تو کبھی بائیں۔ مسٹر رائٹ، مسٹر رائٹ، اللہ کا میسج، لاسٹ سین، وٹ از یور لاسٹ سین آف قرآن؟ اس کے کانوں میں بار بار لولو کے اٹھائے سوال گونجے تھے۔ مسٹر رائٹ، اللہ کا میسج، لاسٹ سین۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور چلائی، خاموش خاموش، بس چپ، بس پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ اٹھی اور فوراً سے کمرے سے بھاگتے واش روم میں بھاگی آئی۔ اس نے نلکا کھول کر زور زور سے چہرے پر ٹھنڈا یخ پانی پھینکا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو جیسے اس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ وضو کر کے تر آستینوں سے باہر نکلی تھی، اس کے چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ کر کے گر رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں آتے پلنگ پر سے سیاہ چادر اٹھائی اور سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈور نوب گھمایا اور کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ کمرہ فرحانہ کا کمرہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں روشنی داخل ہونے لگی۔ وہ اندر چلی آئی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور سب سے اوپر والے خانے سے قرآن پکڑا۔ قرآن لے کر وہ پرستان والے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سفیان صاحب کا قرآن تھا۔ وہ روزانہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج کل وہ ان دنوں پاکستان تھے تو ان کی عدم موجودگی میں کسی نے بھی قرآن پڑھنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ نچلا لب دانت میں دبائے قرآن کھولنے لگی۔ لیٹ سی، کیا میسج ہے؟ اس نے کچھ صفحے پلٹے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے ہیں جن سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے ہیں جس سے سنتے؟ بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ دل اندھے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کیا لکھا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کچھ گڑبڑائی۔ اس نے کچھ صفحے اور پلٹے۔ وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے جو عذاب دردناک؟ وہ الجھی۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ اس نے جھرجھری لیتے قرآن بند کیا۔ احمق لولو، اللہ کا میسج کدھر ہے؟ یہ تو ہماری مذہبی کتاب ہے، بھلا اس میں کیا میسج ہوگا؟ اور اس نے شانے اچکا کر سر سے چادر کھینچی۔ اس نے سرگوشی کی، وہ والی بک دکھانا، اور لولو کے پاس پڑی کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔
لائبریری پیریڈ چل رہا تھا، ساری کلاس لائبریری میں موجود تھی، ہر سو خاموشی چھائی تھی، طلباء خاموشی سے اپنی کتابیں پکڑے کتابی کیڑا بنے تھے۔ اس پیریڈ کے کامرس کے استاد آج اسکول نہیں آئے تھے، تو کامرس کے طلباء کو لائبریری ہی بلا لیا گیا تھا۔ شازیہ اس کے روبرو بیٹھی ایک صفحے پر کچھ لکھنے لگی اور لکھ کر اس نے وہ صفحہ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور بے یقینی سے صفحے پر دیکھا۔ شیکسپیئر، رومیو جولیٹ۔ ہاں، اس نے بس مسکرا کر سر کو خم دیا، وہ یہی پلے پڑھ رہی تھی۔ شازیہ نے پھر سے کچھ لکھا اور صفحہ آگے کر دیا۔ اور تمہارا بوائے فرینڈ کویت آ گیا ہے نا؟ اس نے یہ پڑھتے ہی کتاب بند کی اور ساتھ میں بیٹھی لولو کے ہاتھ سے قلم کھینچا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور دیکھا کہ وہ زور زور سے دبا دبا کر لکھ رہی تھی۔ فیونسی، فیونسی ہے وہ میرا، ساتھ مسکراتا چہرہ بنایا۔ جی ہاں، وہ کویت آ چکا ہے۔ خیر تم بتاؤ، وہ تمہارا پھپھو کا بیٹا کیسا ہے؟ ببلو نام ہے نا اس کا؟ او ہاں، وہ تو منگیتر ہے نا تمہارا؟ ہاں ہاں، یاد آیا۔ ابھی بھی ویسا ہی موٹا ہے کیا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ لکھ کر اس نے صفحہ شازیہ کو پکڑا دیا۔ وہ کاغذ پکڑے بڑی دلچسپی سے پڑھنے لگی اور پڑھتے پڑھتے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اسے لگا تھا جیسے حرین نے چند جملوں کے ذریعے اس کے چہرے پر زوردار تماچا ہی دے مارا ہو۔ وہ خاموشی سے کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ لولو کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، وہ اسے یوں ہی تعصب سے دیکھتی رہی۔ پیریڈ کے اختتام کے بعد وہ دونوں گراؤنڈ میں چلی آ رہی تھیں۔ سرما کی سرد دھوپ گراؤنڈ میں بکھری ہوئی تھی۔ عقب سے عائزہ بھاگتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ حرین، لولو، مر جاؤ تم دونوں، مجھے چھوڑ کر آ گئیں۔ گراؤنڈ میں خاموشی کے باعث آواز ان کی سماعت سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور پھولی سانس سے اس نے ان کے خفا بھرے چہرے کو دیکھا۔ عرض کیا ہے، ارشاد ارشاد۔ لولو اس کی سردی میں بھی پسینے سے شرابور چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑی اور حرین نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ وہ چلنے لگی۔ آج اپنی محبت کو نیا موڑ دیا اس نے، میرے لیے لڑکیاں چھیڑنا چھوڑ دیا اس نے۔ پہلے روتی تھی میں منہ کھول کر، اب میں روؤں نہ تو آگے والا دانت توڑ دیا اس نے۔ اس نے سرگوشی کر کے کان میں کہا بات سننا۔ کان پاس کیا تو باجی بول دیا اس نے۔ سردیاں آئیں تو مالٹے لایا میرے لیے، مالٹے کھا کر آنکھوں میں چھلکا نچوڑ دیا اس نے۔ بے وفائی کی حد بھی دکھا دی اس بدبخت نے، ملنے گھر گئی تو کام والی بول دیا اس نے۔ لولو بدقت مسکرائی۔ کیا بات کیا بات، حرین نے گہری سانس لی۔ مزمل فرقان، میں تمہیں گولی مار دوں گی، عائزہ یکدم جوش سے بول پڑی۔ تم نے مزمل کو دیکھا ہے؟ جواباً اس نے بے نیازی سے ہاتھ جھلایا۔ شوق نہیں، وہ فٹ بال پلے گراؤنڈ میں آ کر لولو کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ عائزہ کویتی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے چلی گئی تھی۔ حرین، وہ ہمیشہ کی طرح موبائل استعمال کرتے مصروفیت سے بولی، ہاں تم نے آج ٹھیک نہیں کیا لائبریری میں، کم آن، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لی۔ یہ جو تکبر ہے نا، دیمک کی طرح ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے ہمیں حسد کے ذریعے کھاتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے سب دوست احباب رشتوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پھر ہماری ذات میں جو ذات باقی رہ جاتی ہے وہ یہ میں ہوتی ہے، ہماری کسی ناکام کی میں۔ لولو، فخر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اب انسان خود پر فخر بھی نہیں کر سکتا؟ وہ چڑی تھی۔ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن تکبر اور فخر میں ناخن برابر فرق ہوتا ہے۔ فخر کرنے والا کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، فخر کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ تکبر والا خود سے آگے کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تکبر میں خودی جیسے الفاظ آ جاتے ہیں، اور جب میں آپ کی زندگی میں آ جائے تب ہم ہمارے اپنوں جیسے لفظوں کے وجود مٹنے لگتے ہیں، اور یہی میں اللہ کو خفا کر دیتی ہے۔ خود پر فخر ہونا چاہیے، تکبر نہیں۔ میں فٹ بال کھیلنے جا رہی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھی اور عائزہ کے قریب جانے لگی۔ اس نے اداسی سے پیچھے سر پھینک کر آنکھیں موند لی۔ اوف! دسمبر کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا۔ صبح کا سورج بادلوں میں کہیں دور چھپا ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کی بوچھاڑ تھی۔ بارش کے باعث گراؤنڈ میں سبزہ بھی نہا کر نکھرا نکھرا لگتا تھا۔ وہ بھوری لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی، لیکن ہوا کے جھونکے سے وہ ہر مرتبہ آگے آ کر جھولتی تھی۔ لولو اور وہ کافی غور سے عائزہ کو کسی فوجی افسر کے ساتھ ہاتھ میں نکلی پسٹل پکڑے ٹہلتا دیکھ رہی تھیں۔ مشن پیزا ہٹ۔ یس میم، انہوں نے اسے سلوٹ کیا۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں، پرسوں سے 9ویں 10ویں کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور پورے اسکول کو 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی،
اور ایک دن پیپر اور ایک دن چھٹی ہوگی، حتیٰ کہ چھٹی والے دن بھی 12:30 بجے ہی چھٹی ہوا کرے گی۔ لولو نے تذبذب سے پوچھا، تو جواباً حورین ہاتھ باندھے بڑے آرام سے بولی، تو ہم پیزا ہٹ جائیں گے۔ اتنی دور؟ وہ گھبرائی۔ کوئی دور نہیں ہے، آئزہ نے ناک سے مکھی اڑائی، بس ایک سڑک ہی تو پار کرنی ہے۔ اب نہ نہیں کرنا تم، لاسٹ ایئر ہے ہمارا۔ نانو سے پوچھوں گی، وہ متفق نہیں تھی۔ تم نانو سے پوچھو گی کہ ہم اسکول کے بعد اکیلے پیزا ہٹ جائیں؟ آئزہ شکل بگاڑتے تمسخر سے ہنسنے لگی۔ حورین نے نفی میں سر ہلایا۔ چھوڑ دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں صحیح کہا، اس نے بزدل ہی رہنا ہے، کچھ نہیں کر سکتی یہ۔ کر سکتی ہوں میں، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ اسے شدید غصہ چڑھا تھا۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، پر نانو کو سچ بتا کر۔ انہوں نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ واٹ، آر یو سیریس؟ حورین نے گہری سانس لی۔ چھوڑ دو آئزے، یہ مروائے گی ہمیں۔ ہاں یار، کون گھر والوں کو بتاتا ہے؟ اگر ہم اپنے دل کی بات اپنی فیملی سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یار ایک جھوٹ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ایک جھوٹ بولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے سے ضرور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں بحث مت کرو، جو دل چاہتا ہے کرو، سچ کہو یا جھوٹ، پر تم چلو گی۔ آئزہ نے ساری بات کو رفع دفع کیا۔ تو ڈن، اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ان دونوں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈن۔ کتنی دفعہ کہا ہے خود سیکھ لو چوٹی بنانا۔ فرحانہ اس کی چوٹی بنا رہی تھی۔ وہ اسکول ہمیشہ فرینچ نوٹ بنا کر ہی جایا کرتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سرد فرش پر موبائل استعمال کر رہی تھی۔ فرحانہ نے اس کے بال کھینچے۔ تھوڑی دیر چھوڑ دو کہ اپنا بزنس بال بنا دوں۔ اس نے میز سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اچھا امی، میں نکل رہی ہوں، دوپہر 1:45 ہی آؤں گی۔ وہ چونک کر اچنبے سے پوچھنے لگی، کیوں امتحان کی ٹائمنگ نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، نہیں امی، وہ اگلے پیپر سے ہوگا۔ سوری امی، آج پیزا پارٹی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے سر کو جنبش دی۔ اچھا، یہ حورین نے کہا تھا، اور ادھر فرحانہ نے یقین کر لیا۔ معصوم ہو تو کوئی، پھر فرحانہ جتنا۔ سردی کی شدت ذرا کم تھی، سنہری دھوپ نے اپنے رنگ جلیب میں بکھیرے تھے۔ وہ چھٹی کے وقت اپنے شانوں پر بیگ لٹکائے سڑک پار کر رہی تھیں۔ لولو آئزہ نے اپنے اسکارف کے کنارے سے نقاب کر لیا تھا، البتہ حورین نے بس سر پر ڈھیلا ڈھالا سا دوپٹہ لیا تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے جھرجھری لی۔ اللہ اکبر، تم دونوں نے کیسے نقاب کیا ہے؟ مجھے تو اس دوپٹے میں ہی اتنی کوفت ہو رہی ہے۔ او بہن، ہمارا یہ شہر ہے، ہم دونوں یہاں رہتے ہیں، کسی جان پہچان والے نے دیکھ لیا نا تو اپنے پیروں پر گھر تک نہیں جا پائیں گے۔ کئی سال یہ میرا بھی شہر رہا ہے، پر میں تم دونوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لولو اسکول سے آدھے راستے تک مسلسل آیت الکرسی کپ کپاتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ آئزے، اس کو دیکھو، یہ تو مر ہی جائے گی۔ لولو بس کرو یار، دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں، بس 1 منٹ کی بات ہے، اور وہ رہا پیزا ہٹ۔ آئزہ اس کا شانہ تھپتھپاتے سے تسلی دے رہی تھی۔ آئزہ کے کہے ہوئے کے مطابق وہ تینوں ٹھیک 1 منٹ بعد پیزا ہٹ کے سامنے کھڑی تھیں۔ آئزہ پیزا ہٹ کے بورڈ کو دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ ادھر بیضا ہت لکھا ہوا تھا۔ عربی زبان میں چونکہ پے اور ٹے نہیں ہوتا ہے، اس لیے اردو کے الفاظ جو پے اور ٹے سے شروع ہوتے ہیں وہ عربوں کے بے اور تے میں پڑھے جاتے ہیں۔ آئزہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ اوئے بلے بلے، وہ ہمیشہ جذباتی ہو کر خوشی یا غم کی کیفیت میں زور سے اردو بولتے بولتے پنجابی بولنے لگ جایا کرتی تھی۔ لولو کے ساتھ ایڈونچر پر آ کر اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ لولو بھی مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ پینڈو پن ختم ہو گیا ہے تو اندر چلیں، وہ اپنی ازلی بے نیازی سے بولی تھی۔ اوکے، تو بیضا ہٹ مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کچھ قوانین اور اصول ہیں۔ سو لیفٹیننٹ لولو اینڈ حورین، فالو می۔ راجر، کیپٹن آئزہ۔ آئزہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی، اور اس کے عقب میں وہ دونوں۔ اندر ہر سو خاموشی چھائی تھی، تمام میز کرسیاں خالی تھیں۔ تبھی ایک ویٹر ان کے روبرو چلا آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گڈ آفٹرنون مادام۔ وہ ایک اسٹام کش سا لڑکا تھا۔ آئزہ سے دیکھتے ہی مصنوعی بے ہوشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو گری۔ ہائے، اتنا سونا ویٹر، اور اس سے اپنا سارا وزن لولو پر ڈال دیا۔ حورین نے زور سے اس کی پشت پر تھپڑ رسید کیا۔ بدتمیز، احمق! اور لولو نے اسے سیدھا کرتے اپنے بوٹ کو اس کے بوٹ پر مسلا۔ وہ سیدھی ہوئی، اس نے خود کو نارمل کیا۔ تو پہلا اصول ہے، جب بھی بیٹھو تو ہمیشہ کونے والی سیٹ پر بیٹھو۔ وہ پھر سے کیپٹن آئزہ بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر کاپی لیے آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ کنا سونا تینوں رب نے بنایا،
किन्ना सोना। आयजा इसे देखते ही गुनगुनाने लगी। इसने अचंभे से इसे देखा। सॉरी मादाम, वो एक अरब लड़का था, इसलिए पंजाबी तो इसे समझ आने से रही। लूलू मुसलसल इसके बूट पर बूट रखती, मगर मजाल है जो वो लड़की बाज आई थी, वो ऑर्डर दे चुकी थी। वेटर इन्हें सलाद की प्लेट दे चुका था। आयजा उठी। असूल नंबर 2, सलाद की प्लेट कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हम सलाद को बुर्ज खलीफा की बुलंदी तक पहुंचा कर ही रहेंगे। असूल नंबर 3, सलाद डालते शर्माना नहीं। ये तो बिल्कुल मत समझना कि हम कोई चोरी कर रहे हैं। सलाद को ऐसे डालना है जैसे माले गनीमत लेने जा रहे हैं। पेट भर जाए, आंखें नहीं भरनी चाहिए। उन्होंने कैप्टन आइजा की ताकीद के मुताबिक ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। तह पे तह लगाते इनकी प्लेट में सलाद काफी हद तक बुर्ज खलीफा की बुलंदी पर पहुंच ही गया था। कुछ देर के बाद लूलू ने कोल्ड ड्रिंक का बड़ा सा ग्लास पीछे किया। बस और नहीं पी सकती, ये बहुत बड़ा ग्लास है। और इन दोनों के चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट उभरी। कोई नहीं। हुरैन ने नैपकिन से मुंह थपथपाया और आयजे ने नमकदानी उठाई। तो असूल नंबर 4, जब बची हुई कोल्ड ड्रिंक ना पी जाए तो इनमें नमक मिर्चियाँ डाल दो। इसने नमक मिर्च ग्लास में ओंड डाली और लूलू का मुंह खुला का खुला रह गया। इसके लिए ये सब काफी अजीब और नया था। अल्लाह अकबर, ये क्यों किया? जवाबन आयजा बड़े मजे से बोली, ताकि कोई और ना पी सके। वो तो वैसे भी कोई नहीं पीता। ये एक बहुत ही फजूल सी हरकत थी। असूल असूल होते हैं और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जो हमेशा अपने असूलों और कवानीन पर कायम दायम रहे। इसने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। निहायत ही बेवकूफ़ाना किस्म के असूल हैं तुम्हारे। चुप करो तुम दोनों, चलो पैसे निकालो। आयजा ने अपने छोटे से पर्स से पैसे निकालते बोली, यार हुरैन, रुबा दिनार है? मेरे पास नहीं है, रुबा खुद डाल लो। इसने गुस्से से इसे देखा। मैं? और कुछ कहते कहते रुकी। अच्छा। असूल नंबर 5, वेटर को टिप जरूर देनी चाहिए, चाहे वो 5 फिलिस ही क्यों ना हो। उसने बिल बुक में 5 फिलिस रखे और बुक वेटर को पकड़ाई। वो काफी हैरानी से इसे देख रहा था, क्योंकि 5 फिलिस कोएत का सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था। वेटर के जाते ही इसने टेबल पर पड़ी केचप की बोतल उठाई और बैग में रखते लूलू को देखकर माजरत खाना अंदाज में मुस्कुराई। ही आदतन मजबूरन, आइज़े बाज आ जाओ। वो दबे दबे गुस्से से कहती खफगी से हुरैन को देखने लगी। ये मेरा काम नहीं है वल्ला। इसने फौरन से दोनों हाथ उठाए। आयजा, बॉटल वापस रखो। इसने किसी जिद्दी बच्चे की तरह हाथ बांधे और नफी में सर हिलाया। पर क्यों? पैसे दिए हैं, दो टोक अंदाज में जवाब आया। खाली पिज्जा के, ऐसे ही पिज्जा के, केचप के बिना भी कोई पिज्जा पिज्जा होता है? वो एक के बाद एक सवाल का जवाब बड़ी ढिठाई से दे रही थी। कुछ देर यूं ही इनके दरमियान बहसबाजी के बाद लुलू हथियार डालते उठी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आयजा इश्तियाक से इसकी गलती तस्लीम करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो बाहर निकल रही थी। इधर कोई नौजवान शेड्स लगाए गाड़ी के बोनट पर बैठा था। आयजा की अचानक इस पर नजर पड़ गई। इसने पुतलियां सिक्योर कर देखा और हुरैन का शाना थपथपाने लगी। ओए होए, हमजा का दोस्त अजहर, अजहर, ये स्कूल के बाहर भी आता है ना? ये वही है ना? वो इतनी जोर जोर से चिल्ला कर कह रही थी कि अब वो लड़का भी इनकी तरफ मुतवज्जे हो गया था। इसने चश्मा उतार कर घूर कर हुरैन को देखा और वो सांस नहीं ले सकी थी। इसने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और फौरन से सड़क पार करने लगी। स्पीकर में बोल लेना था। वो इसकी इस हरकत पर खासी खफा हुई थी। बताएगा अब वो जाकर हमजा को? लूनू ने कुछ सोचते हुए पूछा। तो तुम क्या हमजा को बताकर नहीं आई? इसे क्या बताना है? वो कौन है? मेरा मंगेतर है तुम्हारा? तो मंगेतर ही रहे ना, शौहर ना बने। वैसे वो तुम्हें कुछ कहेगा तो नहीं? वो अब जरा फिक्रमंद हुई थी। नहीं, इसने क्या कहना है? वो हमजा की तरफ से बेफिक्र थी, मगर उसे गुमान नहीं था कि हमजा क्या करने वाला था। कौन बताए उसे कि वो क्या करने वाला था? कौन बताए उसे? लेकिन कौन बताए? शाम को वो पलंग पर ऊंधी लेटी लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। रात होने को थी। हूर, चाय पियोगी? अनमता ने कमरे से निकलते पूछा। नहीं। ग्रीन टी विद 1 टीस्पून हनी। सब चाय, एक चाय के चम्मच शहद के साथ। जवाबन वो जरा सा मुस्कुराए। श्योर। लैपटॉप के करीब पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने झट से मोबाइल पकड़ा और जलती स्क्रीन को देखकर मुस्कुराई। स्क्रीन मिस्टर राइट के नाम से चहकी थी। उसने सब्ज ऑप्शन पर टच किया और मोबाइल कान से लगाया। हेलो, तुमने इस लड़के से क्यों बात की? वो हमजा था और बेहद गुस्से से तैश में कह रहा था। वो इसके कहे ये अल्फाज सुनकर शर्मिंदा रह गई थी। वो कोहनियों के बल उठ बैठी। ये कैसे बात करे हो? मैनर्स किधर हैं तुम्हारे? शट अप, जस्ट शट अप। मुझे इसने बताया है। इसका दिल डूबता जा रहा था। वो गड़बड़ाई। देखो हमजा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बकवास नहीं करो। मैं कह रही हूँ ना, आई स्वेयर।
میں نے بس سمر اور سمیر سے بات کی تھی، وہ بھی اس دن جس دن تم کویت آئے تھے، وہ بھی تمہارا پوچھنے کے لیے۔ وہ بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اظہر کی بات کر رہا ہوں۔ حمزہ، میں نے جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، پر میری ایک عزت ہے، اسے خدا کے لیے برباد مت کرو۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی تھیں، ضبط کی رسی چھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ حمزہ، مجھے تمہاری ایک نہیں سننی، خاموش، خاموش۔ اور رسی چھوٹ کے ٹوٹی۔ اس جانب خاموشی چھا گئی۔ میری بات اب غور سے سننا، اب میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ جتنا بکنا تھا بک چکے۔ پہلی بات، میں کہیں بھی جاؤں تمہیں بتا کر جانا ضروری نہیں سمجھتی، منگیتر ہو منگیتر ہی رہو، شوہر بننے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، میں نے کہا نا، میں نے کوئی بات نہیں کی، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو بھاڑ میں جاؤ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ the least، اگر تم نے آئندہ اس انداز میں مجھ سے بات کی یا میرے ساتھ اس رویے سے پیش آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری امی ابا کی جاگیر نہیں جو کچھ بھی کہو گے اور میں سن لوں گی، سمجھے؟ کر لیتا ہوں میں تمہارا علاج، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ باسٹرڈ! یہ کہتے اس نے موبائل دیوار پر دے مارا اور وہ زمین پر کھل کر بکھر گیا۔ وہ غصے سے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی گیا۔ انمتا دروازے میں کھڑی دو مگ پکڑے پاؤں میں پڑے موبائل کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پاتی تو یوں ہی موبائل دیوار پر دے مارا کرتی تھی۔ یہ 2 سالوں میں دوسرا موبائل ہے تمہارا، اس پہ بس نہیں چلتا تو موبائل کا کیا قصور ہے؟ ابو کے پیسے کیوں برباد کری ہو؟ اس کا غصہ اب غم اور غم سے آنسو میں بدلنے لگا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ بنفشی آنکھوں میں ایک اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ حمزہ کی اس حرکت پر کافی رنجیدہ ہوئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے خود پر منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ وہ جب بھی اداس ہوا کرتی تھی تو یوں ہی بستر میں گم ہو جایا کرتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انمتا کا دل اسے یوں دیکھ کر دکھا تھا۔ حور بی بی، گرین ٹی! اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا اور ایک روندھی ہوئی آواز لحاف میں سے آئی، نہیں پینی۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور آزردگی سے گردن موڑ کر بکھرے موبائل کے پرزوں کو دیکھا۔ تم مر کیوں نہیں جاتے کریلے؟ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ نیلی شام ہر سو چھائی تھی۔ آج افق بھی افسردہ لگتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر افق پر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس تو اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے نا؟ پلیز آپ اس کریلے کو ہماری زندگی سے لے جائیں اور حورین کے لیے کوئی اچھا سا پرنس چارمنگ بھیج دیں۔ وہ کریلا ہمیں بہت ہرٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ سب کہتے ہیں کتنی پرفیکٹ فیملی ہے، پر اللہ تعالیٰ، دور سے تو پتھر بھی حسین لگتے ہیں، پر وہ موتی تو نہیں ہوتے نا۔ یہاں کچھ پرفیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے آنکھوں کے کنارے سے آنسو پونچھے۔ کون بتائے اسے کہ اس کی یہ دعا جلد قبول ہونے والی تھی؟ کون بتائے انہیں کہ ان کی زندگی میں جلد ایک شہزادہ آنے والا تھا؟ کون بتائے انہیں؟ لیکن کون بتائے؟ السلام علیکم۔ وہ دروازہ کھول کر دن بھر کی تھکی ہاری سر جھکائے لاؤنج میں چلی آئی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ اس آواز پر اس کی دن بھر کی تھکن ایک سیکنڈ میں غائب ہوئی اور اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ صوفے پر سفیان صاحب بیٹھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرہ کلین شیو اور آنکھیں تو ہو بہو حورین جیسی۔ حورین کی آنکھیں ان پر ہی تھیں۔ وہ ایک کافی مہذب اور خوش اخلاق قسم کے انسان تھے۔ وہ صبح کی فلائٹ سے اس کے اسکول جانے کے بعد کویت پہنچے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ کر مسکرائی، ابو، اور فوراً سے بھاگ کر ان کے ساتھ آ لگی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ آ گیا میرا شیر بیٹا؟ وہ اسے بیٹا ہی بلایا کرتے تھے۔ حورین کی پیدائش سے قبل سفیان صاحب کی امی کو بیٹے کی امید تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد فرحانہ کافی غمزدہ ہوئی تھیں، اور سفیان صاحب ہمیشہ اس سے یہ کہا کرتے تھے، اگر بیٹیاں ہونے میں کوئی خامی ہوتی تو میرا رب کریم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 انمول موتی عطا نہ کرتا۔ اگر بیٹے گھر کا ہاتھ ہوتے تو بیٹیاں گھروں کا دل ہوتی ہیں۔ فرحانہ کے سفیان صاحب کی امی اور بہنوں سے اختلافات کے سبب ان کی ایک دوسرے سے نبھ نہ سکی، اور حورین کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اسے کویت بلا لیا گیا تھا۔ تب سے وہ ان کے ساتھ کویت میں ہی تھیں۔ ابو، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ ذہن میں ہوتا بھی کیسے؟ وہاں تو پرسوں کی حمزہ سے ہوئی بحث گھوم رہی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ اور کیا کیا؟ اپنی امی کو تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اپنے ساتھ صوفے پر اسے بٹھاتے پوچھ رہے تھے۔ وہ کچن کی طرف دیکھتے محظوظ ہوئی۔ ابو، ہماری یہ مجال کہ ہم امی کو تنگ کریں؟ فرحانہ مسکراتے کچن سے ہنڈیاں بھونتے لاؤنج کے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ گرل۔ تبھی عارف لاؤنج میں آتے تمسخر سے بولا، آ گیا آپ کا بیٹا؟ ابو، وہ جواباً مسکرائے، تو تم بیٹی بن جاؤ، ویسے کوئی حرج تو نہیں بیٹی بننے میں۔ وہ دونوں ابرو اچکا کر چہکی۔ ہاں، ہماری پیاری سی عارف بیٹی۔ عارف بیٹیاں تو بیٹا بن جاتی ہیں، بس بیٹے ہی بیٹی نہیں بنتے۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا اور تیزی سے لاؤنج سے نکل گیا
ओहो आरिफ बेटी, नाराज तो मत हो। वो इसे चढ़ाते हुए इसके पीछे लपकी और वो हंसते हुए नफी में सर हिलाने लगे। कोई हाल नहीं इन बच्चों का। उन्होंने टीवी चलाया। दुखा दिया ना मेरे बेटे का दिल आपने। वो हाथ बांधे नाराजगी से उन्हें देख रही थी। वो जरा मुस्कुराए। मैंने कहाँ दिल दुखाया बेगम। वो फरहाना के बरक्स नरम मिजाज थे। संगीन से संगीन मसलों को भी गुस्से लड़ाई झगड़े से हल करने के बजाय तहम्मुल से बात करने को ज्यादा तरजीह दिया करते थे। आप बच्चों में फर्क करते हैं सुफियान। आरिफ महसूस करता है इस बात को। इस तरह तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। कुछ सोचते उन्होंने गहरी सांस ली। फरहाना वो भी मेरा बच्चा है और मुझे मेरी तीनों बच्चे अजीज हैं, लेकिन हुरैन हुरैन है। मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर एक बच्चा तो ऐसा होता है ना जो आपके ज्यादा करीब हो। मेरे लिए वो बच्चा हुरैन है। मेरा मसला भी हजरत याकूब सा है कि मैं मजबूर हूँ। उन्होंने बेबसी से शाने उचकाए। कहीं आपका मसला मेरे बच्चों के दरमियान बनी इसराइल वाला हसद ना पैदा कर दे और वो बस खामोश रहे। हुरैन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा और सिर्फ वाहिद हाथ सुफियान साहब का था। आखिर वो उनकी पहली लाडली और चहेती औलाद जो थी। आरिफ बेटी खफा हो। वो दोनों बहनें से काफी देर से बेटी बेटी कहते छेड़ रही थी। सुफियान साहब अखबार पढ़ रहे थे। अब्बू देखा ना ये मुझे क्या कह रही हैं। आरिफ वो बड़ी है, कह सकती है, और अनमता, इसने शक्ल बिगाड़ी, वो छोटी है, वो नहीं कहेगी तो कौन कहेगा, कहने दो। और वो रुहानसा होकर बोला, हाँ हाँ, और मैं बीच वाला हूँ, इसलिए मैं सब्र करूँ। वो बस मुस्कुराए और अखबार पढ़ते रहे। आरिफ बेटी, और वो दोनों फिर से शुरू हो गई। वो कब से हाथ बांधे सब्र करते हुए यूं ही टीवी देख रहा था कि इसने यकदम झपट कर हुरैन के बाल पकड़ लिए। आ, अब बोल बोल ना जरा। मेरे बाल छोड़ो, नहीं तो मुक्का मार दूंगी। आरिफ छोड़ो बहन को। वो फौरन से अखबार छोड़कर एक तरफ करने लगे। लाउंज में शोर बुलंद होने लगा। इनकी आवाजें घर से बाहर जाने लगी थी। फरहाना भी शोर के सबब लाउंज में आ गई। अल्लाह अकबर, आरिफ बड़ी बहन को मार रहे हो। वो अपने बाल पकड़ते चुपती नजरों से इसे देख रही थी। रेशमी भूरी जुल्फे मुरझा सी गई थी। दर्द हो रही है हूर। अनमता ने इसके सर पर हाथ फेरा। फरहाना सख्ती से बोली, माफी मांगो, बड़ी बहन है तुम्हारी। कितनी बड़ी है, बस 1 साल ही ना। सर पर चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने इसको। आरिफ आप ही बोलो। उन्होंने ये कहते नरमी से इसकी पुश्त थपथपाई। नहीं बोलूंगा। वेम्पायर है ये, वेम्पायर। आंखें देखी हैं इसकी, वेम्पायर जैसी। वेम्पायर होगे तुम, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो इसे उंगली दिखाते तंबी कर रही थी। और तुम क्यों नहीं बोलोगे आप ही। मैं तो कौसर को हमेशा 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 आपा बुलाती थी कि पूरा खानदान भी उन्हें आपा बुलाने लगा। है ना अम्मी। वो उकताया था। सुफियान देख लें इसे। वो गरजे, आरिफ, और लाउंज में खामोशी छा गई। अभी करते हैं यही तुम्हारा इलाज। चलो लड़कियों। और वो तीनों लाउंज से निकल गईं। वो जा चुकी थी। अब वो सुफियान साहब के साथ हाथ बांधे बैठा था। उन्होंने उसे मस्तूई खफगी से देखा। मुझे क्यों फंसाते हो तुम बच्चे, मेरे सामने अपनी अम्मी को कह देते हो। बस मैं जाता हूँ, अगली बार मेरे सामने ना कहना। वो हंस पड़े और उसने भी हंसते हुए उन्हें साथ लगाया। और अब्बू, यू आर दी बेस्ट। बेशक वो एक बेहतरीन बाप थे। वो धूपदान में बखोर जलाए पूरे घर में लेकर इसे घुमा रहे थे। इसकी तेज खुशबू और धुएं ने अजीबोगरीब सा माहौल बना दिया था, गोया कोई मजार हो जैसे। बखूर एक छोटी सी ईंट जैसी खुशबू वाली लकड़ी होती है जिसे धूपदान में कोयले से जलाया जाता है। बखूर अरब ममालिक में मजहबी त्योहारों, शादियों, ब्याहों की तकरीबों और जुम्मे के रोज घर को महकाने के लिए लगाई जाती है। अरबियों का मानना था कि इसके जलाने से घर में जिन्नात के साए नहीं आते, इसलिए वो इसे जुम्मे के रोज जलाया करते थे। कई सालों से सुफियान साहब ने कुवैत में रहकर ये कुवैतियों की कुछ आदत और रवायात को अपना लिया था। इस खुशबू से इनकी लाडली को एलर्जी थी, लेकिन जब फरहाना अपने बच्चों को उठाने में नाकाम रहती तो आखिरी हरबा ये बखूर की खुशबू और धुआं ही होता था जिसमें वो सालों से कामयाब होते थे। लाउंज से निकलते वो इनके कमरे के बाहर आ खड़े हुए। अंदर कमरे में सोया मक्खन सा चेहरा नींद में बेचैन होने लगा था। इसने चेहरे से लिहाफ हटाया और एकदम उठकर छींकी। कमरे में बखूर की खुशबू और धुआं हर सिमत फैल चुका था। इसने छींकते खांसते दरवाजा खोला और लाउंज की तरफ बड़े बड़े डग भरने लगी। इसके पीछे से ही आरिफ और अनंता भी चले आए। अबू खुदा का वास्ता है, इसको बंद कर दें। वो बड़े इत्मीनान से बैठे टांग पर टांग रखे उन्हें देखकर मुस्कुराए। माशाल्लाह, उठ गए मेरे बच्चे। अबू क्यों जलाई आपने ये, इसने खफगी से इनसे पूछा था। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तुम्हारी अम्मी तुम तीनों को 10 आवाजें लगा चुकी थी। अगर उठ जाते तो मैं कभी ऐसा ना करता, हत्ता कि मैं इसे तुम्हारे कमरे के करीब तक ना लाता। इनका अपने बच्चों को संभालने का अंदाज जरा मुख्तलिफ था। इनका मानना था कि लड़कपन में बच्चों को नरमी से बगैर किसी डांट डपट के समझा बुझा लेना चाहिए, लेकिन फरहाना को कौन समझाए।
وہ جب تک دو چار اپنے بچوں کو سنا نہ لیتی یا کچن سے جوتی چپل پھینک نہ لیتی تو اسے تو دم ہی نہیں آتا تھا۔ اچھا، آج خلیل صاحب کے ساتھ باہر رات کو ڈنر ہے ہم سب کا۔ اس کا چہرہ جو چھینکنے سے گلابی تھا وہ فوری سرخ ہوا۔ وہ جب بھی حمزہ کے گھر والوں کے آنے کی خبر سنا کرتی تھی تو اس کا یہی حال ہوا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے مکان کی انداز میں لاؤنج سے نکلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے محظوظ ہوتے گفتگو کرتے۔ ویسے انو کون کون آ رہا ہے؟ کہا تو ہے ابو نے خلیل انکل کے ساتھ ڈنر ہے۔ اچھا، مجھے لگا آنٹی آبدہ بھی ہوں گی اور شاید حمزہ بھائی بھی ہے نا عارف۔ وہ یہ سب دیکھ کر ہنس پڑے اور انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بچے نہ۔ وہ لاؤنج میں آ کر ان کے مقابل والے صوفے پر بیٹھتے بولی، اٹھا دیا آپ نے؟ اور وہ میز سے اخبار پکڑنے لگے۔ نہیں، میرا خیال ہے ابھی بھی سو رہے ہیں۔ وہ خفا ہوئی، اٹھ گئی ہیں، دیکھ لیا ہے میں نے، نظر خراب نہیں ہے میری؟ جواباً وہ ذرا سے مسکرائے۔ اچھا۔ فرحانہ نے ٹی وی چلایا۔ مت دیکھا کرو یہ انڈین ڈرامے، وہ برہمی سے اسکرین کی سم دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں اور فرحانہ کو ایسی کئی نصیحتیں کیا کرتے تھے مگر مجال ہے جو ان کی بات سن لیتے۔ شام کو وہ دونوں خاندان والے کسی ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ آئے تھے۔ وہ سنہرے رنگ کا کلچ پکڑے، پیلی اے لائن قمیض پر بالوں کا جوڑا بنائے کافی دلکش لگتی تھی۔ اس ریسٹورنٹ کے کیبن پرانے کویتی گھروں کے طرز سے بنائے گئے تھے۔ کیسی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ وہ کیبن کی طرف جا رہے تھے لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ ڈنر کے بعد وہ واش روم کے لیے کیبن سے نکلی، ایکسکیوز می، اور حمزہ بھی اٹھا۔ گھر والوں کے سامنے وہ حال احوال کے علاوہ اور کوئی زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا جو تم سے ناراض ہوں گی؟ وہ اس سے چپتی نگاہوں سے دیکھتے مسکرائی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ رکی، اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور گہری سانس لی۔ کوئی بات نہیں، بات ختم۔ نہ لہجے میں خفگی تھی نہ پہلے جیسی اپنائیت۔ وہ ہموار سے لہجے میں اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ ذرا مسکرایا، آئی لو یو، اور وہ بنا کچھ کہے واش روم میں چلی گئی۔ وہ کبھی بھی اس بات کے جواب میں سے کچھ نہیں کہا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ تم گئے نہیں؟ نہیں۔ حرین، وہ کچھ سوچتے بولا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے بڑی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ نہیں، محبت تو نہیں کرتی۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہہ تو چکی ہوں ہم اچھے دوست ہیں۔ رہی بات محبت کی تو وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ فی الحال یہ کہنا بہتر ہے کہ تم میرے فیانسی اور بہت اچھے دوست ہو۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھی کہ وہ بولا، ایٹیٹیوڈ، اور وہ پلٹی۔ اس نے بے نیازی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، ڈگنیٹی۔ جواباً وہ سادگی سے بولا، اوکے ایز یو وش، اور وہ اندر چلی گئی۔ وہ خفا ہوا تھا لیکن کسے پرواہ تھی؟ انمتا عارف کے امتحانات کے بعد اس کے امتحان تھے۔ دسمبر کا مہینہ پڑھائی کی مصروفیت میں گزرا۔ امتحان کے بعد اسکول سے انہیں موسم سرما کی تعطیلات ہو چکی تھیں۔ سردی کی شدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے لاؤنج میں پاؤں ہیٹر کے آگے کیے بیٹھی تھی۔ دیوار پر آویزاں گھڑی 12 بجانے ہی والی تھی۔ اسے حمزہ کے میسج کا انتظار تھا۔ بس کچھ منٹوں میں اس کی 18ویں سالگرہ شروع ہونے والی تھی۔ ٹھیک 12 بجے گھر والے اسے سالگرہ کی مبارکباد دینے لگے۔ ایک دم سے اس کے موبائل کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے جھٹ سے موبائل پکڑا لیکن وہاں حمزہ کا پیغام تو نہیں تھا۔ وہ واٹس ایپ گروپ پر آئزہ اور لولو کے میسیجز تھے۔ تو عرض کیا ہے، ارشاد ارشاد، تم تو نہیں کہو گی، چلو میں ہی کہہ دیتی ہوں۔ ساتھ ہنستا ہوا چہرہ بنا، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، خدا کرے ہو جاؤ تم 18 سے 101۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ مزمل نے تھوڑی دیر پہلے ہی فیس بک پر پوسٹ کیا ہے، آج ہادی غفار کی بھی سالگرہ ہے نا؟ ہادی غفار؟ اس نے اچنبے سے اسکرین پر دیکھا۔ اب یہ کون سا نمونہ ہے؟ آج اسے پہلی مرتبہ مزمل فرقان کا کوئی شعر پسند آیا تھا۔ کون تھا مزمل فرقان جو بن دیکھے بن جانے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا؟ مسکراتے چمکتے چہرے کی جوت مدھم ہونے لگی۔ اسے دوبارہ سے یاد آیا، حمزہ کو تو کوئی پیغام نہیں تھا، حمزہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ سب کچھ تو تھا، سب نے تو مبارکباد دی تھی، بس ایک اسی نے تو نہیں دی تھی۔ وہ مایوسی سے سر جھٹک کر کمرے میں جانے لگی۔ اس بار بھی بھول گئے۔ انمتا عارف ڈائننگ ٹیبل پر کٹوری ہاتھ میں لیے آئس کریم کھا رہے تھے۔ لگتا ہے آج بھی کریلے نے وش نہیں کیا۔ عارف نے اسے اداسی سے جاتا دیکھا۔ جواباً اس نے ہوا ہاتھ میں جھٹکا، دفع کرو، ہے ہی گھٹیا آدمی۔ تو کیا اچھا آدمی ہونا چاہیے اس بدتمیز کے لیے؟ وہ محظوظ ہوا تھا۔ بڑے بدتمیز ہو تم ویسے۔ جواباً وہ ہنس پڑا۔ اچھا، ویسے کیسا ہونا چاہیے اچھے آدمی کو؟ وہ جس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے لیے روئے، وہ جو اپنے سے پہلے اس کی خواہشوں کو ترجیح دے، وہ جو محبت سے بڑھ کر اس کی عزت کرے،
وہ جو خود سے بڑھ کر اس پر یقین کرے، وہ جو ہر وقت اس کے ہاتھ کو تھامے رکھے، وہ جو ہمیشہ اس کے لیے کھڑا رہے، اور وہ جو اس کی قدر کرے۔ ایسا ہوتا ہے اچھا آدمی، ایک اچھا انسان اور ایک اچھا جیون ساتھی۔ وہ چمچ منہ کے قریب روکے سے کافی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو، ڈزنی فلمیں دیکھ دیکھ کر پرنس چارمنگوں والا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایسا حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا، سمجھی؟ تم نے خود پوچھا تھا کہ اچھا آدمی کیسا ہوتا ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اب تمہیں پسند نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھی اور عارف شانے اچکا کر بڑبڑایا، مجھے کیا، اچھا آدمی ہو یا گھٹیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ایک برف سی سفید رنگت کا نوجوان، جس کے سنہرے بال ماتھے پر ایک طرف پڑتے تھے، کلین شیو چہرہ، گہری سبز آنکھیں اور ناک کے قریب چھوٹے چھوٹے بھورے بھورے دبے تھے۔ وہ اپنے برابر والی سیٹ پر کسی لڑکے سے کہہ رہا تھا، تمہارا دماغ کام کر رہی ہے؟ دیکھو مزمل کو اگر اس بات کا پتہ چل گئی نا تو وہ تمہیں ڈائے کر دے گی۔ میں مزمل سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یار شیر خان، کچھ نہیں ہوگا، تم مجھے یہ این جی او کے پیسے دے دو، میں تمہیں انہی کے دگنے کر کے لوٹا دوں گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور تمہارا بھی۔ ابھی مزمل کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کویت کے کسی این جی او میں مزمل، فرقان اور اس کے کچھ ساتھی دوست ماہوار اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ مزمل اس بار این جی او نہیں جا سکا تو اس نے جمع کی رقم شیر خان کو دے دی تھی۔ شیر خان ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ سا انسان تھا، جسے جو کہہ دیا جاتا وہ اسی پر یقین کر لیا کرتا تھا۔ وہ متفق نہیں تھا، پھر بھی کچھ کہنے اور سوچتے اس نے اپنے پاس پڑے سیاہ بیگ کی زپ کھولی اور پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ دیکھو شہباز، جیسے دے رہی ہے ویسے ہی لے گی بھی، اوکے؟ شیر خان کی گفتگو کے لب و لہجے میں اردو کا استعمال کم اور انگریزی کا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جتنی انگریزی بولی جائے انسان کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے، اس لیے انگریزی نہ آنے کے باوجود بھی وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو اردو کے ساتھ ملا کر بولا کرتا تھا۔ دیکھو میں ایک ٹاک بتا دیتی ہوں، مزمل کا غصہ بہت خطرناک ہے، وہ غلط چیز برداشت نہیں کرتی، دیکھی جائے گی۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جلایا اور چابی اگنیشن میں گھمائی۔